ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بالعموم میرا جو مزاج ہے وہ چیزوں کو ریپیٹ کرنے کا نہیں ہے، کسی بھی ٹاپک کو ریپیٹ کرنا، بلکہ میں سال ہا سال گزر جاتے ہیں اس موضوع پہ دوبارہ بات نہیں کرتا۔ لیکن یہ تیسرا جمعہ ہے میں مسلسل اپنی گفتگو کے ابتدائی حصے میں سیدنا صدیق اکبر پر بات کرتا ہوں۔ یہ انٹینشنلی کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں نے پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ جب میرے صحابہ کو برا کہا جانے لگے اور ان کے بارے میں بری رائے قائم ہو اور پھر میری امت کے علماء اس پہ خاموش رہیں، تو آپ نے فرمایا میری امت کے ایسے علماء پر اللہ کی لعنت، میری بھی لعنت اور پوری انسانیت کی لعنت اور رب کے فرشتوں کی بھی لعنت۔ ایک مس پرسیپشن، ایک تصور جو بڑے ہی slowly and gradually, just like a slow poisoning, penetrating in your veins، آپ کی رگوں میں اتارا جا رہا ہے۔ دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر ہے، حق علی 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 علی، قوال، نعت خواں، وائزین، لوک فنکار، پوری ایک کمیونٹی ہے۔ They kept themselves busy in penetrating such kind of thought in your blood۔ وہ آپ کی رگوں میں خاص طریقے سے یہ چیز اتار رہی ہے، خاص طریقے سے۔ فنڈنگ کہاں سے ہے؟ یہ نظریات کہاں سے انجیکٹ ہو رہے ہیں اور کون ان کو سپورٹ کر رہا ہے فائنینشلی؟ وہ چیزیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے، اپنے تو اپنے، بیگانے تو بیگانے، اپنے سب سے پہلے ہیں، اپنے سب سے آگے ہیں، وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے، اور ایک خاص سوچ اور فکر جو ہے وہ آنے والی نسلوں کو منتقل کی جا رہی ہے۔ شیخین کریمین سیدنا عمر فاروق اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما کا نام آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، نہ یہ ممبر چیز کا متحمل ہو سکتا ہے کہ میں کوئی بھی سیکٹیرین پرابلم یا سیکٹیرین ایشو کو یہاں ڈسکس کروں۔ میرے پاس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ غیر محسوس طریقے سے جن ہستیوں کو دبایا جا رہا ہے ان ہستیوں کو قرآن و حدیث سے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ نہ تو شیخ کرامت صاحب میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں کرے مخالفت میری، افتخار صاحب آپ کر لیں، میں آیت پڑھوں گا آپ مخالفت کر لیں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں قرآن کریم اور احادیث سے باہر نہ جاؤں، اور احادیث صحیحہ، قرآن کریم کی آیات میں پڑھوں گا، سماعت آپ کریں گے، اینڈ ڈیسیژن ول بی اپ ٹو یو، فیصلہ آپ پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثانی یسنین اذ ہما فی الغار، وہ دونوں میں سے دوسرے تھے، کب؟ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب اور اپنے ساتھی اور اپنے دوست سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق آپ صبر سے کام لیجئے، اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنی رسول کریم علیہ السلام نے میت کی بات کی کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے،
آپ نے یہ فرمایا کہ جتنا رب میرے ساتھ ہے اتنا ہی آپ کے ساتھ ہے۔ چیزوں کو آپ نے غور کرنا ہے۔ وہ تقریریں سننی ہے نا لچھے دار، تو وہ فیس بک سوئچ آن کیجئے گا، وہ آ جائیں گی، لیکن قرآن پر غور کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ میں ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ پیغام کیا ہے کہ میت، سنگت، رفاقت جتنی رسول کریم علیہ السلام کو رب کی میسر آ رہی ہے اتنی ہی صدیق اکبر کو آ رہی ہے۔ دیکھیں نا، مجھے یہاں کوئی چیز آپ لا کے دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا یہ آپ کی اور یہ آپ کا بچہ بیٹھا آپ دونوں کی ہے، تو کرینہ تو کہتا ہے کہ اٹ وڈ بی 50%، ایسا ہی ہوگا نا کہ دونوں کی آدھی آدھی۔ اگر آپ 2 سوٹ دے دیں، 4 دے دیں، ہم دونوں کے 2 آ جائیں گے۔ اگر آپ دونوں کے لیے ہے تو ایسے ڈیوائڈ ہوگا نا۔ جب اللہ نے فرمایا کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، تو پھر رب جتنا اپنے نبی کے ساتھ ہے اس کے رفیق کے ساتھ بھی اتنا ہی ہے۔ مگر نہ اللہ تعالیٰ پھر تخصیص فرماتے ہیں کہ محبوب ہم زیادہ تمہارے ساتھ ہیں، کم اس کے ساتھ ہیں، چونکہ آپ نبی اللہ نے نہیں فرمایا، کوئی ایسی بات نہیں فرمائی۔ بغیر کسی فرق کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، اور آگے فرما دیا کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر سکون نازل کر دیا۔ اس پر مفسرین نے لکھا کہ یہ بات کرنا کہ اللہ نے سکون نازل کیا رسالت ماؤ علیہ السلام پر، تو یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ فرق کا وعدہ ہے کہ اے محبوب ہم آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھیں گے، یہ بندے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب جس کو پہلے اللہ نے اپنی حفاظت کا پیغام دے دیا تو اس کو کس بات کا خوف ہے؟ نہیں نا، خوف نہیں خوف ہوتا۔ آئیے جی کچھ آیات آپ اور لیتے ہیں جی آپ کے سامنے۔ یہ آیت میں لے رہا ہوں جی سورۃ نور کی آیت نمبر 22 ہے۔ آیت پر غور کیجئے گا۔ وَلَا يَأْتِ لِلْأُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا پہلے پس منظر بتا دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ ایک واقعہ ہوا تھا تاریخ اسلام میں، اسے واقعہ افق کہتے ہیں، جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ پر الزام لگایا گیا تھا، ہار چوری ہو گیا تھا، تو آپ رک گئیں، ہار ڈھونڈتی رہیں، قافلہ نکل گیا، ٹھیک ہے۔ پیچھے جو صحابی آ رہے تھے جن کی ڈیوٹی یہ تھی کہ گرا پڑا مال اٹھاتے تھے، انہوں نے اپنی ماں کو پہچان لیا، ام المومنین کو پہچانا، اور پھر جب اونٹ کو کھڑا کیا تو ہار اونٹ کے نیچے تھا۔ تو منافقین جو لشکر کے اندر شامل تھے انہوں نے باتیں کی، اور ان باتوں میں انہوں نے سید عائشہ پر جو ہے وہ کوئی بہتان تراشی کی، جس کا قرآن میں پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 17 آیات، کتنی آیات؟ 17 آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سیدہ عائشہ کی پاک دامنی اور پاکیزگی اور پارسائی پر نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب کریم علیہ السلام، ان لوگوں کی زبانیں تو ابھی بند ہو جائیں گی، یہ بات کریں گے، فنش، ختم ہو جائے گا، ان کو موت آ جائے گی، یہ ختم کا وجود بھی ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کی زوجہ کی پارسائی، پاک دامنی، ان کی عزت کے چرچے قیامت تک ہر مسجد میں ہوتے رہیں گے۔ جب بھی حافظ قرآن پڑھے گا تو وہ گواہی دے گا آپ کی زوجہ کی پارسائی کی اور پاک دامنی کی۔ وہ تو بات ختم ہو گئی، وہ تو بات کر کے گئے۔ اچھا، ایک فطری سا امر ہے، ایک نیچرل پروسیس ہے۔ اگر آپ میرے بیٹے یا میری بیوی یا میرے کسی بہت ہی دل کے قریب جو بندہ ہو، اس کو آپ بلیم کرتے ہیں، جھوٹا الزام لگاتے ہیں، اس کو اذیت دیتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، تو کیا آپ مجھ سے خیر کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، میری بات ہی فالو کی۔ بچوں میری بات سنیں، آپ کی والد یا والدہ پر یا آپ کی بیٹی پر کوئی الزام تراشی کرے، بہتان باندھے، اسے تکلیف پہنچائے، تو کیا آپ اس کے بارے میں حسن ظن رکھیں گے؟ کیا اس کے لیے آپ کوئی دید و دل فرش راہ کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ ایسے ہی معاملہ یہاں ہوا، ایسے ہی معاملہ سیدہ صدیق اکبر کے خالہ زاد بھائی تھے مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بھی اس گروہ میں چلے گئے جو گروہ جو ہے چیما گویاں کر رہا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے، چونکہ وہ مسکین تھے، غریب تھے بہت۔ آپ اپنے پیسے سے ان کو خدمت بھی کیا کرتے تھے، پیسہ ضروریات پوری کرتے تھے بہر طور۔
جب پتہ چلا کہ ام المومنین کی اس تکلیف کے اندر یہ بھی اس مخالف گروپ میں کسی نہ کسی طور شامل ہوئے ہیں، تو آپ کو تکلیف پہنچی اور آپ نے ان کا اعزازیہ بند کر دیا. ٹھیک ہو گیا. دیٹ از نیچرل پروسیس، ایک فطری امر ہے. انسان ہے نا، بشری تقاضے ہیں. جب آپ مجھے تکلیف پہنچائیں گے اس کے بعد آپ مجھ سے کیسے توقع کرتے ہیں کہ میں آپ کے لیے دید و دل فرش راہ کروں اور آپ کو نذرانے بھی، ہدیے بھی اور آپ کی خدمت بھی کرتا رہوں کہ جی آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. مجھے ٹارچر کر کے مینٹلی اینڈ فزیکلی آپ مجھے ٹارچر کرتے ہیں، پھر توقع کرتے ہیں کہ میں کروں، تو منع کر دیا. اب بات یہ ہے کہ یہ بدری صحابی تھے، غریب بھی تھے، مسکین بھی تھے اور بدری صحابی بھی تھے. آپ نے فائنینشیل ایڈ روک دی. اللہ رب العزت نے سورہ نور کی آیت نمبر 22 نازل فرما دی، وَلَا يَأْتِلْ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ. اللہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر نے قسم کھا لی تھی کہ مثل تو نے غلط کام کیا، آپ نے آج کی بعد خدا کی قسم میں تجھے کچھ نہیں دوں گا. کیا نہیں کروں گا؟ کچھ نہیں. قسم کھا لی. جب قسم کھا لی تو اللہ نے منع فرما دیا کہ تم میں سے کوئی قسم نہ کھائے. اولو الفضل منکم وسعتی، ایسا بندہ جس کو میں نے مالی طور پر آسودہ کر رکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اولو الفضل. لفظ پر، اللہ کے لفظ پر غور کیجئے. اللہ رب العزت کی بات پر اللہ نے اولو الفضل، اولو الفضل کہتے ہیں جو ہائیسٹ ڈگری پر ہو، ڈگنیٹی کی ہائیسٹ ڈگری پر ہو، جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہو. یہ کس نے کہا؟ کس کو کہا؟ ہاں، فرمایا اولو الفضل منکم، جو تم میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا ہے. فرمایا وہ ہرگز قسم نہ کھائے، ہم نے اس کو کشادگی دی ہے، آسودگی دی ہے. یوں تو اولی القربا، کہ وہ اپنے قریبی رشتہ دار کو دینے سے جو ہے اس کو ہاتھ روک رہے. والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، مثل مہاجر بھی تھے، مسکین بھی تھے، بدری صحابی بھی تھے، اولی القربا بھی تھے، ریلیٹیو بھی تھے. ساری خوبیاں اللہ نے گنوا دیں. لیکن اس کے باوجود آپ اس تحریر کا، قرآن کا اسلوب دیکھیں. صدیق اکبر نے پیسے روکے نا، ان کی فائنینشیل ایڈ روک دی. اللہ پھر فرما رہے ہیں کہ پیسے روکنے کے باوجود ہی پھر بھی یہ سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں. ایک ایکٹ ہوا، آپ نے ایک عمل ایسا کیا جس سے اللہ نے روکنا تھا، لیکن روکتے ہوئے سرزنش نہیں فرمائی. قرینہ دیکھے، قرآن کا اسلوب دیکھے. اللہ فرماتے ہیں اولو الفضل منکم، یہ پیسے روکنے کے باوجود یہ صدیق اکبر تم میں پھر بھی سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ معاف بھی کر دیا کریں اور کیا کیا کریں؟ درگزر بھی کیا کریں. درگزر بھی. اچھا، جس ذات کو اللہ از خود ڈکلیئر کر رہی ہے اولو الفضل منکم کی تم میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، ہاؤ کین یو ڈیگریڈ؟ آپ کیسے نہیں چلا سکتے ہیں؟ تو لے آئیے. قرآن تو نہیں بدلا جا سکتا نا، قرآن نے تو ضابطہ بتا دیا. اللہ نے تو اپنا بتا دیا کہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ تم میں فضیلت والے سیدنا صدیق اکبر ہیں. انیشل سٹیجز پر اسلام میں، ایٹ دا ویری فرسٹ سٹیج، قربانی دی اسلام کے لیے سیدنا صدیق اکبر نے، مالی بھی، جسمانی بھی، ہر طرح سے قربانیاں دی. لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ اور صحابہ بھی میدان میں اتر آئے. عثمان غنی نے مالی قربانیاں دیں، عمر فاروق نے دیں، عبد الرحمن ابن عوف نے دیں. صحابہ جو ہیں وہ سارے قربانیاں دیتے چلے آئے، اور کنکلوڈ یہ ہوا سب ایک دوسرے کے لیول پر آ گئے اور کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے بھی جہاد کیا، ہم نے بھی اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں. سو وی آل آر ایکول اینڈ آر ایکول اسٹیٹس، ہم سب کا درجہ برابر ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے ڈیسیژن دے دیا، اور ڈیسیژن بڑا زبردست تھا. دیکھیں نا، کوئی آپ میں سے، میں یہ ایاز صاحب کی مثال لے لیتا ہوں، یا جسٹس صاحب تشریف لائے، میں ان کی مثال دیتا ہوں. میرے ابتدائی دکھ اور تکلیف کے ایام میں جسٹس صاحب میری ہیلپ کرتے ہیں، میری مدد کرتے ہیں، میرا بہت خیال کرتے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا آیا، یہ یوں کہہ لیجئے افتخار صاحب، کوئی کہہ لیجئے، لیکن اس کے بعد آپ سارے میدان میں اتر آئے.
ہر بندہ اپنے ہر حوالے سے میری خدمت کر رہا ہے. اب سارے کہتے ہیں کہ جو مقام جسٹس صاحب کا وہ ہمارا بھی ہے، جو ان کا ہے ہمارا بھی، ہم بھی تو کر رہے ہیں نا، ہم بھی تو کر رہے ہیں نا. یعنی سب. اللہ نے فرمایا نہیں، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ. اللہ فرماتا ہے یہ بات نہ کرو، تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے. اس آیت کے اسلوب پہ غور کیجئے. اللہ فرماتے ہیں لا یستوی منکم، تم میں سے وہ لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے. کون؟ من انفق من قبل الفتح، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام کے ابتدائی دنوں میں میرے محبوب کی مدد کی، وقاتلہ اور جہاد کیا. اولئک اعظم درجۃ، اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے عظیم درجے پر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابتدا میں میرے محبوب کی مدد کی، وہ سب سے عظیم درجے پر ہیں. اگرچہ اب سب بھی کر رہے ہیں، سب اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، لیکن ان کے عظیم درجات کی، اس کی پذیرائی، اس کا اعتراف، اس کا اقرار از خود رب فرما رہا ہے کہ یہ تم سب اگرچہ برابر سمجھتے ہو لیکن عظیم درجے پر وہی ہیں. اور فرما دیا من الذین انفقوا من بعد، اور جنہوں نے بعد میں خرچ کیا، وقاتلوا اور بعد میں جہاد کیا، وکل وعد اللہ الحسنى، اللہ کا ان کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ ہے، وعدہ ان کے ساتھ بھی جنت کا ہے. لیکن درجات کی بلندی کی بات نہ کرو، وہ تم سے بہتر اعظم و درجہ، اعظم سب سے بلند ترین درجے پر وہ لوگ فائز ہیں. اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو ذات آتی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ہے. وہ صدیق اکبر کی ذات ہے جنہوں نے سب سے زیادہ مدد کی. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو مجھے اس کی خوب خبر ہے. جو کچھ آپ کہتے ہو مجھے اس کی خوب خبر ہے. یہ دیکھتے ہیں جی تھوڑا سا کتنا حوصلہ چاہیے، کتنا حوصلہ چاہیے دینے کے لیے جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. جی اقبال نے کہا تھا مغز قرآن، دا کرکس آف ہولی قرآن، دا کرکس آف ہولی قرآن، کہتے ہیں مغز قرآن، روح ایمان، دا اسپرٹ آف بلیف، آپ کے ایمان کی روح. روح نکل جائے تو باقی بدن کسی کام کا ہے نہیں ہے. مغز نکل جائے تو باقی کچھ باقی رہ جاتا ہے نہیں. جان دین، اقبال کے دین کی جان، دین کی جان. تین باتوں کا کہا اقبال نے، مغز قرآن، روح ایمان، جان دین. کہتے ہیں میں نے تینوں چیزوں کو میں نے انالیسس کیا. انالیسس کرنے کے بعد میں جس کنکلوژن پر پہنچا دیٹ از اے لو آف دا ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم. وہ کہتے وہ کیا ہے؟ ہستے حب رحمت للعالمین. وہ ایک ہی چیز ہے، وہ ہے رسول کریم علیہ السلام کی محبت. کہتے ہیں جب میں نے دین کو اسٹڈی، قرآن کو اسٹڈی کیا، پورا قرآن پڑھنے کے بعد جب میں کرکس نکالنے لگا تو مجھے پتہ چلا کہ قرآن کا ایک ہی مطمع نظر ہے اور وہ حب مصطفیٰ. قرآن یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ تمہارے سینوں کے اندر محبت مصطفیٰ دوڑنی چاہیے. جب میں نے ایمان کو دیکھا، اپنے ایمان کو کھنگالا اور دیکھا کہ میرے ایمان کی لیمٹس کیا ہیں، اب آخری حد کیا ہے میرے ایمان کی، اس کی روح کیا ہے، تو کہتے ہیں مجھے یہ پتہ چلا کہ میرے ایمان کی روح ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے. اور جب میں نے اپنے دین کو اسٹڈی کیا، پورے ریلیجن کو میں نے اسٹڈی کیا، اس کے بعد جب کرکس نکالا تو وہ بھی ایک ہی نتیجہ تھا، وہ بھی ہے عشق مصطفیٰ کریم علیہ السلام. مجھے اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا. وہ کہتے ہیں میں نے تو یہی کچھ دیکھا. کمال ہے. اقبال کہتے ہیں عشق ختم الانبیاء تیرا اگر سامان ہو، عشق ختم الانبیاء تیرا اگر سامان ہو، زندگی کا ہر سفر تیرے لیے آسان ہو. چلو جی میں تو مولوی کہہ لیں جو بھی کہہ لیں، اقبال کا اپنا ایک نظریہ تھا، اپنی ایک فکر تھی. اقبال کہتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کے ڈکلائن کی جو وجہ ہے، زوال کی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا اللہ یہ مسلمان دن بدن روبہ زوال ہو رہے ہیں، تیزی کی طرف زوال کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ پھر مجھے خواب میں میرے رب نے الہام اور القاء کیا، فرمایا نمی دانی کی قوم دل دارن و محبوب نہ دارد. مجھے رب نے فرمایا کہ اقبال تو نہیں سمجھتا، یہ قوم جو ہے دل تو رکھتی ہے لیکن اپنے دل میں میرے محبوب کو نہیں رکھتی. اس کے زوال کی بنیادی وجہ یہی ہے، اس کے زوال کی بنیادی وجہ یہی ہے. کہا کرتے تھے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دلے مرتضیٰ سوز صدیق دے. یہ مانگا کرتے تھے اقبال. میں کہتا ہوں بہت مشکل، بہت مشکل. حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی، بڑی
ایمان کو تازہ کرنے والی۔ رسالت ماں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم، ٹھیک ہے، وعلی بابوہا، رائٹ، میں علم کا کیا ہوں؟ دروازہ کون ہے؟ اچھا، کوئی شہر کی دیواریں بھی ہوتی ہیں، باؤنڈری وال، کوئی لمٹس اب تو نہیں ہیں، لیکن موسٹلی شہروں کی دیواریں ہوتی ہیں۔ اور شہروں میں جو آباد گھر موجود ہوتے ہیں، گھر کو گھر کب کہتے ہیں؟ کیا بغیر چھت کے بھی گھر ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ حدیث مکمل جو ہے وہ میں نے اپنی کرتب کاری سے نامکمل حدیث آپ کو سنائی ہے۔ میں نے حدیث کی 2 چیزیں تو آپ کو سنا دی ہیں، لیکن 2 میں نے حذف بھی کر لی ہیں۔ 2 میں نے کیا کر لی ہیں؟ حذف بھی کر لی ہیں۔ آئیے حدیث سنتے ہیں جی۔ انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسہا، میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کی بنیادیں، فاؤنڈیشن وہ ابو بکر صدیق ہے۔ مجھے کوئی تو ایسی عمارت دکھا دیجئے جو بغیر بنیادوں کے کھڑی ہو۔ کوئی تو عمارت دکھائیے مجھے کہ مولانا یہ میرا محل ہے، یہ میرا گھر ہے، ایون کہ یہ اللہ کا گھر جو آپ نے بنایا یہ بھی بنیادوں کے بغیر کھڑا نہیں ہے۔ فرمایا ابو بکر اساسہا و عمر حیطانہا، فرمایا اور میرا عمر اس شہر کی باؤنڈری وال ہے، اس شہر کی دیوار عمر ہے۔ وعثمان سقفہا، اور اس گھر اور شہر کی چھت عثمان ہے، چھت۔ فعلی بابوہا، اور اس شہر کا دروازہ کون ہے؟ سمجھ آ گئی بات؟ ٹھیک ہو گیا نا؟ ایمبیگیٹی تو نہیں ہے، کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے۔ کیا ایسا بھی کوئی گھر دیکھا ہے جس کی باؤنڈری وال نہ ہو، جس کی چھت نہ ہو، جس کی فاؤنڈیشن نہ ہو، جس کا دروازہ نہ ہو؟ جب آپ نے بات گھر کی یا شہر کی کرنی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ وائٹل سائنز ہیں، یہ تو ساتھ چلے گی نا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے دیواریں، کوئی میری چھت، کوئی میرا دروازہ اور کوئی میری بنیادیں۔ آگے ایک حدیث جی، میں وہ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ میں نے ہمیشہ کوشش کی، سبقت کی کہ میں بیٹ کر جاؤں جی۔ اور ابو داؤد کی حدیث 1674 نمبر، فرماتے ہیں جب صدقے کا وقت آیا تو بڑی کامن حدیث، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنا آدھا مال لے کے آیا اور میری موجودگی میں صدیق اکبر بھی آ گئے تھے۔ یہ خیالات غیب سے آتے ہیں۔ میں بھی جب کسی کو دینے لگتا ہوں نا، کوئی سوال کر لے تو پہلے میں دیکھتا ہوں میرے پرس میں ہیں کتنے، دینے کے بعد کہتا ہوں کہ بیٹا میرے پاس اتنے ہیں، اتنے میں نے آپ کو دے دیے، اتنے میں نے رکھ لیے ہیں، میں گاڑی پر ہوں، گاڑی پنکچر ہو جاتی ہے، فیول یا کوئی نہ کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو مجھے اتنے میں نے اپنے لیے رکھ لیے ہیں۔ دیٹ از نیچرل، یہ فطری سی بات ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، گناہ تو نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ جو تھے، یہ ہستیاں جو تھیں، ان کی پرسیپشن اور ان کی فکر و نظر جو تھی، نقد و نظر ان حدوں سے دور تھی، ان حدوں سے پرے تھی۔ عمر فاروق فرماتے کہ میری موجودگی میں بیٹھا تھا اور بڑا خوش تھا میں اس بات سے کہ میں نے آج گھر کا آدھا مال جو ہے رسالت ماں علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، اور اچانک فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ فجئت بنصف مالی، آدھا مال لے آئے۔ فقال رسول اللہ ما ابقیت لأہلک، عمر گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ قلت مثلہ یا وسلم، جتنا یہاں موجود ہے اتنا ہی گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ 50-50 ہو گیا نا۔ فرمایا قلت مثلہ، قال ابا بکر، فاتی ابا بکر بکل ما عندہ، وہ جو کچھ تھا سارا اٹھا کے لے آئے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بقیت لأہلک، صدیق گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ قال بقیت لهم اللہ ورسولہ، گھر کے لیے ایسی بہاریں چھوڑ کے آئے جن پر کبھی خزاں آتی نہیں ہے۔ گھر کے لیے وہ بہاریں میں نے چھوڑی ہیں، وہ بہاریں اور وہ راحتیں چھوڑ دی ہیں جن راحتوں پر کبھی خزاں کے بادل نہیں آئیں گے، نہ کبھی خزاں چھائے گی۔ فرمایا کیا چھوڑا؟ کا اللہ کو چھوڑا ہے، اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے۔ رب اور رب کا رسول دونوں کبھی بھی تہی دست تنگ دست اور بے سر و سامان نہیں ہونے دیتے۔ فرمایا میرا گھر کبھی بھی بے سر و سامان نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ کل تو میں نے دل میں کہا اللہ اوسا،
بیکو الا شیئن ابدا، فرمایا یہ عمر کی آخری اٹیمپٹ تھی. اٹ وڈ بی دا لاسٹ اٹیمپٹ آف عمر فاروق. ہی وڈ ناٹ ٹرائی نیکسٹ ٹائم ٹو بیٹ صدیق اکبر. اسے کہا میں کبھی کوشش نہیں کروں گا. میں وہاں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اٹھا، یا اللہ اٹ واز مائی لاسٹ اٹیمپٹ، میری لاسٹ اٹیمپٹ تھی. آج کے بعد میں کبھی سوچوں گا بھی نہیں کہ میں صدیق اکبر سے بازی لے جاؤں، مسابقت اختیار کروں یا آگے بڑھ جاؤں. اقبال نے کہا تھا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار. اقبال کہتے ہیں دنیا میں جو عشق و محبت کا ایک وجود ہے نا، ایگزسٹنس ہے، وہ کہتے ہیں اس کی ایگزسٹنس، اس کی موجودگی، اس کی بقا، اس کی سروائیول، اس کی وجہ صدیق اکبر کی ذات ہے. نہیں میری بات نہیں سمجھے. اچھا آپ یہ بتائیے، آپ سب اللہ کے رسول سے محبت فرماتے ہیں؟ کوئی ایسا ہے جو کہ مجھے محبت نہیں ہے؟ ہے کوئی ایسا؟ سب محبت فرماتے ہیں. اقبال کہتے ہیں جتنے بھی محبت کرنے والے اہل ایمان ہیں ان سب کے دامن میں صدیق کی خیرات ہے، کہ محبت کے قافلے کے، عشق کے قافلے کے سالار اول صدیق اکبر کی ذات ہے. کس کی ذات ہے؟ ہاں اقبال کہتے ہیں اور احادیث بھی یہی کہتی ہیں کہ عشق کا قافلہ عشق کے جو سالار اول ہیں، جو سپہ سالار ہیں، وہ کون ہے؟ صدیق اکبر. لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار. کہتے ہیں ہر وہ چیز جسے آپ چیز کہہ سکتے ہیں. میٹیریل ڈیفائن کر لینا، میٹیریل کسے کہتے ہیں؟ ویٹ، والیوم، کرے نا ڈیفائن. وہ کہتے ہیں جس پر شے کا اطلاق ہوتا ہے، امپلیمنٹیشن ہے، جس کو کہ وہ چیز جگہ گھیرتی ہے، وزن رکھتی ہے، اس کا والیوم ہے. کہتے ہیں ہر چیز جس سے چشم جہاں میں اعتبار، وہ سارا کچھ اٹھا کے لے آئے. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ مہو انجم فروغ گیر. کیسی بات ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ یہ چاند اور ستارے اور سورج، ان کی آنکھوں کا نور تو آپ کی وجہ سے ہے، آنکھوں کا نور تو آپ کی وجہ سے ہے. اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، اور یہ زمانہ اور دنیا جو قائم ہے، اس کی ایگزسٹنس، اس کی سروائیول، یہ ساری کی ساری آپ کی وجہ سے ہے. پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں اگلی بات کو دیکھیں، اگلی بات بھی دیکھتے ہیں جی. حضرت بلال کو کس نے آزاد کروایا تھا؟ کس نے؟ ابو قحافہ کو اعتراض تھا، صدیق اکبر کے والد کو اس بات پہ اعتراض تھا. آپ نے فرمایا کہ اگر غلام آزاد ہی کروانے ہیں تو ینگسٹرز کو آزاد کروایا کرو. کس کو؟ میرے جیسا بندہ جو اپنے آپ کو دین کا ایک اہم رکن قرار دیتا ہے، تو جب میں کہیں ٹریول کرتا ہوں تو ظاہر ہے مجھ سے نہیں ٹائر شائر کھلتے، میری ہمت ہی نہیں ہے، وہ میرے ہاتھ میں نہیں آتی چیزیں، نہ مجھ سے زور لگتا ہے، میرے اندر نہیں ہے سکت. تو میں بھی کہتا ہوں یار بچے ہیں شاگرد، تو ڈھونڈتا ہوں کوئی ایسا ہو دیٹ از کوائٹ انرجیٹک، جو مجھے سنبھال تو لے، چائے لے کے دے دے، وضو کروا دے، نماز پڑھا دے. اگر خدا نہ خواستہ کہیں کوئی ایمرجنسی ڈکلیئر ہوتی ہے، ٹائر کھولنا پڑ جاتا ہے، ٹائر تو بدل لے، تو پھر میرے اساتذہ انتخاب کرتے ہیں کہ استاد جی ان کو ساتھ لے جائے. میں کہ یار یہ اپنے آپ سامنا کہ میں نے سامنا ہے، مہربانی کرو بندہ میں نے اس کو دیو چاہیے جو کم از کم مجھے ٹیک اپ تو کر لینا. ابو قحافہ نے فرمایا تھا کہ اپنے بیٹے صدیق اکبر سے کہ غلام آزاد کرنا ہو دیٹ شوڈ بی کوائٹ ینگ، تاکہ وہ کل کو تیرے کام بھی آئیں، زیر بار بھی رہیں. تو آپ نے فرمایا تھا بابا میں غلام اپنے لیے آزاد نہیں کرتا، اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، اپنے لیے نہیں کرتا، اللہ کے لیے کرتا ہوں. اچھا جب بلال حبشی کی بڑی بھاری قیمت دینی پڑی، کیا دینی پڑی؟ بھاری قیمت. بہت لوگوں نے باتیں شروع کر دی. جی کہا جی بات یہ ہے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی یا تو مفاد ہے صدیق اکبر کا، اور یا پھر کوئی نہ کوئی احسان ہے، حضرت بلال کی فیملی کا کوئی نہ کوئی احسان ہوگا، اس احسان کی وجہ سے صدیق اکبر نے آزاد کیا. میرا خیال ہے یہ چیزیں جو ہیں ایسی نہیں ہیں
کہ جنہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں زیر بحث لاتے، میری بات فالو نہیں کر رہے. دیکھیں، صدیق اکبر نے غلام آزاد کیے، بلال حبشی کو آزاد کیا، ٹھیک ہے. اب لوگوں نے باتیں شروع کی. اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کی حسن نیت اس کو کھول کے قرآن کریم میں بیان فرما دیا. فرمایا کہ یہ تو آج باتیں کر رہے ہیں نا، قیامت تک میرے محبوب کے دوست کے حسن نیت کے چرچے ٹل دا ڈے آف ججمنٹ ان ایچ اینڈ ایوری ماسک، ہر مسجد میں ہوں گے. لوگ قرآن پڑھیں گے اور چرچے کریں گے صدیق اکبر کی نیت کے. اچھا، یہ نیت کیا چیز ہوتی ہے جی؟ جسٹ یو آر سٹنگ ان اے کلاس روم، فیل ایزیوم دیٹ یو آر سٹنگ ان اے کلاس روم. آپ فرض کریے کلاس روم میں بیٹھے ہیں. یہ نیت کسے کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کا نام ہے. کسی دوسرے کو پتا تو نہیں چلتا نا، کہ چل جاتا ہے پتا؟ نہیں چلتا نا پتا. اللہ فرماتے ہم بتا دیتے ہیں. اس غلام کو آزاد کرنے کا مقصد کیا تھا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اللہ فرماتے ان قریب میں اس کو جہنم کی آگ سے دور کر دوں گا. اتقا کہتے ہیں دا موسٹ پائس، سپرلیٹو ڈگری، دا موسٹ پائس. اللہ جو سب سے زیادہ متقی ہے. کون؟ جو سب سے زیادہ. ہم ان قریب سو لیل کی آیت ہے جی، 12 تا 17 تا 21 ہیں. اللہ فرماتے ان قریب میں اس بندے کو جہنم کی آگ سے دور کر دوں گا جو کون ہے؟ سب سے زیادہ متقی. الاتقا، جو سب سے زیادہ متقی ہے. یہ آیت صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی. صدیق اکبر کے تقوی کا اعتراف، اقرار، اظہار کس نے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہو گیا جی. الذی یؤتی مالہ یتزکی. اللہ فرماتے تم کہہ رہے ہو کہ صدیق اکبر نے پیسے دیے، غلام آزاد کروایا. دیر واز سم ویسٹڈ انٹرسٹ، کوئی مفاد تھا، کوئی مالی مفاد تھا یا فزیکل انٹرسٹ تھا؟ اللہ فرماتے نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکی. انہوں نے مال اس لیے دیا ہے کہ ان کا باقی مال پاک ہو جائے. کیا ہو جائے؟ گویا اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کی حسن نیت کی گواہی دے رہے ہیں کہ میرے محبوب کے دوست کی نیت پر شک نہ کرو. جو مال دیا ہے وہ دیا اس لیے ہے کہ باقی مال کیا ہو جائے. تو آپ اگر اللہ کی راہ میں دیں گے تو کس نیت سے دیں گے؟ آپ آہستہ بولیں، کیا بات ہے؟ ارادہ نہیں دینے کا ہے؟ ارادہ نہیں دینے کا ارادہ. اور اگر دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ صرف صدیق اکبر کا پاک ہونا تھا یا آپ کا بھی ہو جائے گا؟ میں نے کہا شاید انہی کے لیے ہر وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں دے گا اس کا مال باقی کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. اس پر بھی میں بات کروں گا، کوشش کرتا ہوں اگلے جمعے بات کروں آپ کے ساتھ. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ میرے صدیق پر کسی کا کوئی احسان ہی نہیں ہے. تم یہ سمجھتے ہو نا کہ بلال کو آزاد کروایا کوئی احسان ہوگا بلال کا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہ کرو، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں ہے. یہ ہے نیت کی گواہی. قرآن دے رہا ہے گواہی، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ صدیق اکبر کا حسن نیت ہے، ان پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے. اچھا، یہاں تھوڑا سا آپ نے سنبھل کے بیٹھنا ہے، تھوڑا الرٹ رہیں آپ لوگ. قرآن کریم کی آیت کا لاسٹ جز پڑھ رہا ہوں، بٹ چھوٹا سا. اللہ فرماتے ہیں وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ. وَلَا سَوْفَ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ کیا ہو جائیں گے؟ یہاں کس کے لیے فرمایا ہے وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ؟ صدیق اکبر کے لیے. The wonderful resemblance with generosity of the holy prophet peace be upon him. زبردست مشابہت. نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ ایک تو فرمایا نا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ادھر فرمایا وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ. اے صدیق صبر کیجئے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، قرآن میں نے پڑھ دیا ہے،
سامنے قرآن کریم رکھا ہے، آیت کا حوالہ میں نے دے دیا، نکالیے ترجمہ پڑھیے۔ اللہ فرماتے ہیں قریب وہ اپنے رب سے راضی ہو جائے گا. سون ابو بکر ول بی پلیزڈ بائی دیٹ بلیسنگ اینڈ جنرسٹی دیٹ اللہ ول گرانٹ ہم ان پیراڈائز. اللہ تعالیٰ جو جنت میں نعمتیں عطا کرے گا صدیق اکبر راضی ہو جائیں گے. چلتے چلتے آپ کو ایک اور بات بھی کہتے چلیں. عبداللہ ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ یہ آپ کی رضا کی کوئی لمٹ بھی ہے؟ کوئی لمٹ ہے راضی ہونے کی؟ فرمایا ہاں میری رضا کی لمٹ ہے. آپ سے عرض کیا کہ آپ کب راضی ہوں گے؟ فرمایا جب تک میرا آخری امتی بھی جہنم میں ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا، میں راضی نہیں ہوں گا. آئیے بڑھیے آگے اور عشق و محبت کے وہ نغمے چھیڑیے جس سے روح کو تازگی میسر آئے، جس سے روح کو تازگی میسر آئے. میرے پاس وقت ہی بڑا کم ہے، میں چلے بتاتا ہوں جی، کوئی دو چار باتیں اور بھی کریں آپ سے. جی بیٹی کو چیز دے کے واپس لینا کیسا لگتا ہے آپ کو؟ جن کی نہیں ہے وہ تو نہیں ہے نا. یہ جو بچے بیٹھے ہیں، آپ کی بیگم کو چیز دے کے سسر واپس لے کیا کہیں گے؟ یہ بچے اس اینگل سے سوچیں نا. یہ جو شادی شدہ بچے ہیں نوجوان، وہ اس اینگل سے سوچیں کہ بیگم کو گھر گفٹ کیا ہے سسر نے، آپ رہ رہے ہیں، پتہ لگے سسر صاحب واپس لینے آ گئے ہیں، لے کے چلے گئے، پھر کیا کریں گے؟ چلیں جی آپس چھوڑ دیتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ بیٹی کو، اور جو صاحبان اولاد ہیں، بیٹی کو چیز دے کے واپس لینا کیسا لگتا ہے؟ کہنے یار لوگوں نے جیڑ نہیں دینا. یہ خلش اور ایک قلق دل کے اندر تا دم آخر، تا دم مرگ رہتا ہے کہ یار 3 دے کی چیزیں واپس لے لیں نے. اڈے سے وہ لوگ کوئی ویکھے جائے، پھر لوگ اس طرف آ جاتے ہیں. بہت بڑا ڈیسیژن، بہت بڑا فیصلہ، بہت بڑا فیصلہ. بیٹیوں کو دے کے چیزیں واپس لینے کے لیے شیر کا، چیتے کا جگر چاہیے، اور حوصلہ چاہیے. سماعتوں کو بھی حوصلہ چاہیے اور فکر کو بھی حوصلہ چاہیے. یہ حوصلہ اللہ نے صدیق اکبر کو دیا، اور کسی عام بیٹی سے چیز دے کے واپس نہیں لی کس سے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے لی. اور لی کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے لی کس لیے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میری بیٹی جو ہے زوجہ مصطفیٰ ہیں؟ کیا کہ آپ کے سب کچھ علم میں ہونے کے باوجود اپنا عدل و انصاف اور اپنے عدل و انصاف کے پیمانے کو ٹوٹنے نہیں دیا. آج ہم کہتے ہیں مکان پتنا دے نہ لا دیو، کل نو جوائی جڑے نے نا حصہ منگن گے، تیاں حصہ منگن گے، انہاں جہیز نہیں تے چھڑیا، تم کے کھا جان گے. دے دیو انہاں نو سارا، پترا دے نہ ہی کر دیو کہ کل نو مرن تو بعد حصہ نہ مانگ لینا. یہ حدیث سنتے ہیں جی. صدیقہ کائنات فرماتی ہیں مجھے میرے والد گرامی امیر المومنین خلیفۃ الرسول فرماتے ہیں انہ لیس احد من اہلی احب الی منک، اے میری بیٹی عائشہ مجھے اپنے پورے خاندان میں تجھ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہے. وقد کنت نہلتک حائطا، لیکن میں نے آپ کو ایک باغ دیا، ہیبہ کیا، گفٹ کیا، وہ آپ کے حوالے کیا. وَإِنَّ فِي نَفْسِ مِنْهُ شَيْئًا، لیکن میرے ضمیر میں بھی خلش ہے اور میرے دل میں بھی خلش ہے. دینے کے باوجود نہ میرا ضمیر مطمئن ہے نہ میرا دل مطمئن ہے. فَرُدَّ بِهِ إِلَى الْمِيرَاثِ، میری بیٹی یہ باغ مجھے واپس کر دو، میں یہ میراث میں دینا چاہتا ہوں. آپ کو وہی حصہ ملے گا جو عبد الرحمن بن ابی بکر کو ملے گا، جو اسماء بنت ابی بکر کو ملے گا. آپ اتنا حصہ لیں گی جو رب نے قرآن میں مقرر کر دیا ہے. 2 بیٹے کے 1 بیٹی کا. میرے دل میں خلش ہے، میرے ضمیر میں بھی خلش ہے، میرا باغ مجھے واپس کر دو. اور آپ نے باغ لیا، آپ نے باغ لیا. میں آپ لوگوں کو یہ اللہ اور اس کے رسول کی حجت آپ پر قائم کرتا ہوں، اور میں دہائی دیتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے نام کی، اللہ کے بندوں بیٹیوں کا حق کبھی نہ روکنا، کبھی کسی اولاد کا حق نہ روکنا. آپ نے باغ لیا اور لینے کے بعد آپ نے بیٹی کو اس کو میراث بنا دیا، اور باغ بطور میراث تقسیم ہو گیا، چلا گیا باغ وراثت میں. اور ملا بھی آپ کو باغ مال غنیمت کے طور پہ ملا تھا. آئیے جی تھوڑی سی بات اور بھی آپ سے کر لیں. فرماتی آگے مجھے فرمایا امانا منذ ولینا امر المسلمین لم نعقل لهم دینارا ولا درہما، میری بیٹی جب سے مجھے اللہ نے
خلافت دی ہے، میں قسم کھاتا ہوں اپنے رب کی، میں نے مسلمانوں کا نہ درہم کھایا ہے نہ دینار کھایا ہے۔ از اٹ پاسبل؟ آپ اس معاشرے میں نہیں رہتے، آپ کو نہیں پتا۔ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہو، حکومت لاکھوں میل پر پھیلی ہو، آپ اگلی بات سنیے، فرماتے ہیں لَكِنَّا قَدْ أَقَلَّ مِنْ جَرِيشِ طَعَامِهِمْ فِي بُطُونِنَا، میں نے روکھا سوکھا کھا کے اپنے پیٹ کو بھرا ہے۔ یہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بات کر رہے ہیں، خلیفہ بات کر رہے ہیں، میں نے روکھا سوکھا کھا کے پیٹ کو بھرا ہے۔ وَلَبِسْنَا مِنْ خَشِنَ ثِيَابِهِمْ عَلَى ظُهُورِنَا، اور میں نے اپنے اس بدن پر کھردرے کپڑے پہنے ہیں، کم قیمت کے اور کھردرے کپڑے پہنے ہیں۔ وَلَيْسَ عِندَنَا مِنَ الْفِي الْمُسْلِمِينَ قَلِيلٌ وَلَا قَصِيرٌ، میں گواہی دیتا ہوں، رب کو گواہ بناتا ہوں کہ اب میرے نبی کی امت کا میرے پاس نہ قلیل ہے نہ کثیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ الا ھذا العبد الحبشی، ایک میرے پاس ملازم ہے، یہ حبشی ملازم ہے۔ فرماتے ہیں ھذا البعیر ناطع، اور یہ میرے پاس ایک اونٹ ہے۔ وجرد ھذہ القطیفۃ، اور اس کے اوپر ایک پالان ہے، اونٹ ہے اس پر پالان ہے، ایک حبشی غلام ہے۔ فرماتے ہیں فبعثی بہن الی عمر، فرمایا میں دنیا سے رخصت ہونے لگا ہوں، میرے یہ اثاثے خلیفۃ الرسول امیر المومنین ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی اثاثے سارے کے سارے جا کے عمر کے حوالے کر دینا۔ کس کے حوالے کر دینا؟ عمر کے حوالے کر دینا۔ یہ لفظ تو بڑے زبردست ہیں۔ فرمایا وَأَبْرَئِي مِنْهُنَّ، اور میری ان سے جان چھڑا دینا، میں رب کی بارگاہ میں جاؤں تو میرے دامن پر دنیا کی دولت کا کوئی نشان باقی نہ ہو، کچھ بھی باقی نہ ہو۔ میں تہی دست دنیا میں آیا تھا، تہی دست جانا چاہتا ہوں۔ یہ خلیفۃ رسول کا تہی دست جانا۔ یہ لوگ موت بھی بڑی عجیب پسند کرتے تھے۔ موت اختیاری ہے غیر اختیاری ہے؟ غیر اختیاری ہے، تدبیر سے آتی ہے، بغیر تدبیر کے آ جاتی ہے۔ یہ لوگ موت کی بھی تدبیر کیا کرتے تھے۔ کس کی تدبیر کرتے تھے؟ موت کی بھی تدبیر کرتے تھے۔ جانتے تھے کہ موت غیر اختیاری ہے اور بغیر تدبیر کی آئے گی۔ پوچھتے ہیں ایو یوم ھذا، بیٹی آج کون سا دن ہے؟ قالت، فرماتے ہیں کل یوم الاثنین، میں نے کہا بابا آج پیر ہے۔ کہتے ہیں فایو یوم قبض رسول اللہ علیہ السلام، یہ بتاؤ میرے نبی کی روح کس دن پرواز کی تھی؟ قالت، فرماتی میں نے کہا قبض یوم الاثنین، میں پاس تھی، پیر کا دن آپ کی روح نے پرواز کیا۔ قال فانی ارجو ما بینی و بین اللیل، تو میری بیٹی پھر یاد رکھو میں بس آج ہی کا دن تمہارے پاس ہوں، آج ہی کا دن تمہارے پاس ہوں، یہ دن اور رات کے درمیانی حصے کے اندر میری جان چلی جائے گی، پیر کے دن ہی جائے گی۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں شیر خدا کو بلایا علی المرتضیٰ کو، فرمایا اقعدنی عند راسہ، میرے سر کے قریب بیٹھ جاؤ۔ وقال، آپ ان کی دیکھیں نا، ان کی خواہشات دیکھیں، ان کی خواہشات آپ دیکھیں، مرنے جا رہے ہیں، موت قریب ہے، سر پر ہے، آخری لمحات ہیں۔ انہیں فرماتے ہیں یا علی اذا انا مت، جب میری روح قبض ہو جائے، فغسلنی بالقفی غسلت به رسول اللہ علیہ السلام، مجھے انہی ہاتھوں سے غسل دینا جن سے میرے نبی کو غسل دیا تھا۔ وحنثونی، اور انہی ہاتھوں سے مجھے حنوط کرنا، خوشبو لگانا جن ہاتھوں سے میرے محبوب کو خوشبو لگائی تھی۔ واذهبوا بی الی البیت الذی فیہ رسول اللہ علیہ السلام، اور پھر میرے بدن کو چارپائی پہ ڈال کے رسول کریم علیہ السلام کے حجرہ مبارک کے سامنے لے جانا۔ فاستاذنوا، پھر اجازت طلب کرنا۔ فإن رأیتم الباب، اگر دروازہ کھل جائے، قد یفتح فادخلوا بی، کھل جائے تو مجھے اندر داخل کر دینا۔ ولا فردونی الی مقابر المسلمین، وگرنہ مجھے اٹھا کے جنت البقیع کے اندر لے جانا۔ حتی یحکم اللہ بین عبادی، یہاں تک اللہ قیامت قائم کر دے اور لوگوں کے مابین فیصلہ کر دے۔ وجاءت سکرات الموت بالحق، موت حق ہے اور اس کی سختی بھی حق ہے، یہ آ کے رہنی اور میری موت قریب آ گئی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جو آخری کلمہ سنا، رب توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یہ آخری کلمہ خلیفۃ رسول کی زبان سے نکلا کہ یا اللہ تو مجھے مسلمانوں کے ساتھ رکھنا اور میرا انجام بھی صالحین کے ساتھ کرنا۔
قال علی، علی فرماتے ہیں فغسل وکفنا، غسل بھی میں نے خود دیا، کفن بھی میں نے خود پہنایا، وکنت اول من یستاذن الی الباب، اور علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں پہلا وہ شخص تھا جو خود چارپائی اٹھا کے رسالت مآب علیہ السلام کے حجرے کے سامنے میں نے جا کے رکھی، فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ ھذا ابا بکر مستاذن فرأیت الباب، کہتے ہیں ابو بکر آئے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں، فرماتے فرائیت البابا، شیر خدا فرماتے میں نے خود دیکھا کہ تفتح، با دروازہ کھولا، وسمعت قائلا، اور میں نے قول سنا، آواز سنی کہنے والے کی، ادخل الحبیب الی حبیبہ، دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو، دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو، فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، کہ دوست دوست سے ملنے کا مشتاق ہے۔ میں اس ہستی کی بات کر رہا ہوں جس ہستی کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں 32 آیات نازل کی ہیں۔ کتنی آیات؟ 32 آیات۔ یہ اعزاز انہی لوگوں کو حاصل ہے جن کے لیے دروازے کھل جاتے تھے۔ وہ جگہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے اپنے لیے رکھی تھی اور پھر دوست کو دوست کے ساتھ ملا دیا گیا۔ یہ رفاقت، یہ محبت، یہ سنگت، یہ دوستی نہ تو حیات ختم کر سکی اور نہ ہی موت ختم کر سکی۔ حیات میں کوئی قوت دونوں پہلوؤں کو نہ جدا کر سکی، موت بھی دونوں پہلوؤں کو جدا نہیں کر سکی۔ ایسا ہے، ایسا۔ چلیں ایک چھوٹی سی بات کر لوں آپ کے ساتھ، ایک دو باتیں اور کر لیں ایسے۔ اچھا یہ اعضاء کتنی بار دھوتے ہیں آپ؟ یہ بدن، اچھا میں نے آپ سے بات کرنی تھی بڑی امپورٹنٹ، پر میں اس کو پوسٹ پون کر رہا ہوں، مجھے یاد کروا دیجیے گا۔ درزی کے پاس کپڑے سلوانے کے لیے جاتے ہیں، ٹیلر کو دیتے ہیں کپڑے آپ، وہ کوئی تھوڑا بہت کپڑا بچ جاتا ہے، نہیں بچ جاتا، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ چھاڑی یار کی لینا ہے کہتے ہیں نا۔ کبھی مانگنے گئے اس سے دیا یار آدھا گز کپڑا بچے، میرا کپڑا واپس کر، کبھی کہنے گئے؟ نہیں گئے نا۔ وہ واپس کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا۔ بات مکمل کر لوں، کر لوں، سارے اجازت دیں تو پھر کر لیتا ہوں، کہیں نا۔ آپ خود بھی گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، اپنے ٹیلر کو بھی جہنم میں دھکیل رہے ہیں۔ کر لوں بات حضرت؟ بچے کر لوں بات؟ چلے کرے، سنیں جی، آئیے بات سنتے ہیں۔ وہ ساقط شدہ کپڑا جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال تو نہ کھایا کرو نا۔ اچھا مال سے مراد پیسہ نہیں ہے، صرف پیسہ ہی مال سے مراد؟ کپڑا میرا نہیں ہے، یہ میرا نہیں، مال میں تو سبھی کچھ انکلوڈیڈ ہے نا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از انکلوڈیڈ۔ اچھا جی میں اس کو کرتا ہوں، شارٹ کرتا ہوں۔ آپ کپڑا دے کے آتے ہیں درزی کو، کوٹ دیا، پینٹ دیا، شرٹ دی، شلوار قمیض دی، کچھ بھی دیا آپ، اینی ہاؤ کپڑا بچتا ہے، انڈاؤٹیڈلی بچتا ہے نا کپڑا، آدھا گز آدھا میٹر بچے، کتنا بچے، آپ طلب نہیں کرتے، واپس ہی پوچھتے نہ، وہ دینا پسند کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کیا یہ لیا چھاڑے پر کی لینا۔ علی مرتضیٰ شیر خدا تشریف لے گئے، چکر لگا رہے تھے بازار کا، درزی کے پاس جا کے بیٹھ گئے، اس کا جناب پہلے دھاگا چیک کیا۔ کیا چیک کیا؟ دھاگا چیک کیا، توڑا ٹوٹ گیا، اس کے بعد کپڑا پکڑ کے اسٹچز ٹانکے چیک کیے، اور چیک کرنے کے بعد فرمایا سلی بالخیط، دھاگا بدلو، دھاگا مضبوط لگایا کرو، دھاگا کیا لگایا کرو؟ مضبوط دھاگا لگاؤ، اور دقیق الدور، فرمایا یہ سیمن بریک لگایا کرو، وقارب العرور، فرمایا ٹانکے کھلے کھلے کیوں لگائے ہیں؟ یہ ترپائی نہیں کرتے ایسے، یہ کھلے کیوں لگائے ہیں؟ اس کو باریک لگاؤ۔ اب سنیے، فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ علیہ السلام، شیر خدا فرماتے میں نے ان کانوں کے ساتھ اپنے نبی کو ارشاد فرماتے سنا، یحشر اللہ الخیاط الخائن وعلیہ قمیص ورداء مما خاطا وخان فی، روز قیامت اللہ تبارک و تعالی جب میدان حشر قائم ہو جائے گا، اللہ کے سامنے وہ درزی آ جائیں گے اور ان کے کندھوں کے اوپر وہ کپڑا ہوگا جو ساقط شدہ ہوگا، جو بچا کپڑا ہوگا ان کے کندھوں اور شانوں پر ہوگا، اور انہوں نے خیانت کی ہوگی۔ کیا کی ہوگی؟ مالک کو کپڑا نہیں لوٹایا ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ کس میں کرے گا؟ دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ فرمایا واحذر سقاطات، فرمایا اے درزی تجھے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا ان درزیوں کو ڈراؤ اپنے رب کے رسول کی طرف سے کہ وہ ساقط شدہ کپڑے کی بابت اللہ سے ڈریں۔ فإن صاحب الثوب احق بها، میرے نبی نے فرمایا کہ جو کپڑے کا مالک ہے وہ کپڑے کا زیادہ حقدار ہے، درزی کپڑا نہیں رکھ سکتا، وہ کپڑا چوری شدہ ہے۔
گریٹ سینسٹیو ایشو. کیا کرنا ہے آپ کو؟ کیا کریں گے؟ Is there any way out? There are two things that is most important. You have to do. دو کام آپ نے کرنے ہیں جی، دو کام. اب یہ بات آپ کے ذہنوں سے نکلنی نہیں چاہیے. رسالت مآب علیہ السلام سے پوچھا کہ مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، فرمایا جو اپنے بھائی کی خیر خواہی کرے. بھائی کی کیا کرے؟ خیر خواہ. تو آپ خیر خواہی کریں گے نا؟ اب اپنے پلے سے دامن سی بات باندھ لینی ہے. جب بھی آپ نے ٹیلر کے پاس جانا ہے اسے کہنا ہے یار اے ویکھ لے سوٹ میرا بن جاندہ ہے. بن گیا سوٹ. آپ کو پتہ ہے 5 میٹر اتنا ہوتا ہے، پینٹ کا ڈیفرنٹ، شرٹ کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ویسٹ کوٹ کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اسے کہنا ہے یار میری طرف سے کپڑا اگر بچ جائے تو تجھے اجازت ہے، تو اس کا مالک ہے، جہاں چاہے استعمال کر لے، جہاں چاہے استعمال کر لے. اس کو پیشگی آپ نے پرمیشن دے کے آنی ہے. درزی پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لیکن نادانی میں وہ بیچارے یہ نو قیامت کو آپ کی نادانی کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا کے وہ آ جائیں. آپ نے اسے معاف کر کے آنا ہے. اگر اس میں آدھا میٹر بچ جائے، تھوڑا بچ جائے، وہ تیرا ہے، تو مالک ہے، جہاں چاہے استعمال کر. امام احمد رضا بریلی سے کسی نے پوچھا کہ وہ یہ ہمارا ساتھی درزی ہے، اس نے وہ کپڑا بچا ہوا تھا لوگوں کا، اسے ٹوپیاں سی کے مسجد میں دے دی ہیں. کہاں دے دی ہیں؟ فرمایا سخت حرام اور سخت معصیت. حرام کے مال سے صدقہ ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے صدقہ. صدقہ پہلے کس کے دستے قدرت میں جاتا ہے؟ بعد میں سائل کے پاس جاتا ہے. فرمائی حرام اور معصیت ہے. اور اگر پہننے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ ٹوپی حرام کی ہے، ناجائز پیسے کی ہے، ساکت شدہ کپڑے کی ہے، تو اس کی نماز بھی نہیں ہوتی، اس کا پہننا بھی اس کے لیے حرام ہے. تو اب آپ ایسا کریں کہ جب بھی آپ ٹیلر کے پاس جانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ دے دیں، اجازت دے دیں، اس کی جان بچائیں. روز قیامت وہ بیچارہ عذاب بھگتے گا. کیوں بھگتے؟ اسے کہیں یار تجھے چھٹی ہے، کھلی چھٹی ہے، رکھ لے. آدھا گز بچے، پونا میٹر بچے، جو بچتا ہے وہ تیرا ہے، تو مالک ہے، جو مرضی کر، جس کو مرضی دے، اس کو کلی اختیار دے کے آ جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے.